دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم کسی بیک ڈور رابطے پہ بلیو نہیں کرتے. اچھا جی. جہاں تک ملاقات کی بات ہے تو ہمارا مطالبہ تو وہی ہے. منصور صاحب ان تمام چیزوں کو آپ سامنے رکھ دیں اور فیصلہ آپ ہی کریں کہ ہم نے تو کوئی راستہ نہیں چھوڑا. ہم نے پی ایم سے بھی بات کی, ہم نے چیف جسٹس کو بھی کالز کی, ہم نے دھرنا بھی دیا. ہم نے پہ جب صحت کا تشویش بڑھی تو خیبر پختونخوا کے شہراؤں پہ لوگ بھی بیٹھے. ایک منٹ شفیع صاحب, میرا ایکچولی کویسچن نہیں تھا, اندر بند کر دیا گیا. میں شفیع صاحب دس واز ناٹ مائی کویسچن, میں آئی ریپیٹ دی کویسچن. میں دوبارہ میری فریزنگ کو نا غور سے سنیے گا. کیا آپ کی پچھلے 10 دن کے اندر کوئی خفیہ ملاقات ہوئی ہے؟ ہاں یا نہ کر کے مجھے بتائیے گا, پھر میں آگے چلوں گا اگر آپ اس کو ڈینائی کریں گے. کوئی ملاقات نہیں ہوئی. 14 مئی کو کیا محسن نقوی صاحب کے ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بیرسٹر گوہر کی موجودگی میں ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ ایک ملاقات جو محسن نقوی صاحب سے ہوئی تھی وہ اس وقت جو بنو میں ایک دہشت گرد واقعہ ہوا تھا اور پھر ہنگو میں ایک مارٹر گولہ جو سویلین آبادی پہ گرا تھا, تو اسی سلسلے میں ایک لائن آرڈر کے حوالے سے ہی ملاقات ہوئی ہے, اس کے علاوہ کوئی ملاقات نہیں. اور اس ملاقات میں کیا عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ میں خود اس ملاقات میں موجود تو نہیں تھا, لیکن جو رپورٹ مجھ تک ملی ہے یا جو مجھے بتایا گیا ہے وہ صرف یہی تھا کہ صرف دہشت گردی کے واقعات پہ لائن آرڈر کے حوالے سے وہ ملاقات. چلے آپ تھے نہیں تو اس کے بعد ویریفائی کرنا بھی آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا نا. پچھلے 24 گھنٹے میں بیرسٹر گوہر جب وہاں پہ تشریف لے کر آئے, محسن نقوی صاحب سے بات کر کے آئے تھے؟ جی بالکل, ان سے رابطہ تھا. گوہر صاحب نے ان کا میسج بھی پہنچایا. گوہر صاحب نے یہ کہا کہ جو جن سے بھی ان رابطے میں تھے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ احتجاج ختم کریں, آپ روڈ کو کھولیں. تو پھر بات یہاں سے یہ ہوئی کہ روڈ تو ہم نے بند نہیں کیا, ہم تو آگے بڑھنا چاہتے تھے. اسلام آباد سے ہوتے ہوئے ہم نے اڈیالہ جانا تھا, ہم نے تو اسلام آباد آنا ہی نہیں تھا. تو بیرسٹر گوہر کی بات ہوئی نا, بیرسٹر گوہر کی بات ہوئی محسن نقوی صاحب, ابھی آپ نے پہلے اسے ایکسیپٹ کیا, پھر آپ نے کہا پتہ نہیں جس سے بھی ہوئی, یعنی ہوئی ہے بات ان سے؟ نہیں, مجھے تو ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ محسن نقوی سے بات ہوئی ہے یا کسی اور حکومتی شخص سے بات ہوئی ہے, لیکن وہ رابطے میں ضرور تھے. میں اس بات کو ویریفائی کرتا ہوں. اور پھر یہاں سے یہ بات کی گئی کہ ہمیشہ صرف تحریک انصاف ہی کیوں کرے, اس کے بدلے میں نہ آپ ملاقات دے رہے ہیں, نہ آپ ڈاکٹر کی رسائی دے رہے ہیں, نہ آپ عمران خان صاحب کو شفٹ کر رہے ہیں, تو ایسے کوئی بھی بات ان کی نہیں مانی جائے گی. اور ہم وہاں پہ 12 بجے کے بعد تک بیٹھے رہے. پھر وہاں سے ربر بلٹس فائر ہوئے جس میں ہمارے 3 لوگوں کو زخمی ہوئے, جس کو آج ہم نے ویڈیوز بھی پریس کانفرنس میں پلے کی. ہمارے 2 MNAs کو اٹھایا گیا, ہمارے ورکرز کو اٹھایا گیا. شفیع صاحب یہ آپ نے ربر بلٹس کا آپ نے ذکر کیا, بہتر نہ ہو کہ جب آپ ایکچولی یہ جملہ بولیں تو آپ کہہ دیا کریں ربر بلٹس, کیونکہ سہیل آفریدی صاحب بھی آج پریس کانفرنس میں بار بار بلٹس کہہ رہے تھے. سر بلٹس کہنا اور ربر بلٹس کہنا 2 بڑے مختلف چیزیں ہیں, پورے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں اس سے. لیکن آج سہیل آفریدی صاحب بھی بار بار کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں گولیاں جو ہے وہ اس کے اندر وہ ڈال رہا ہے, وہ ربر بلٹس تھی. ربر بلٹس جو ہوتی ہیں وہ کراؤڈ ڈسپرس کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں, اس میں اور لائیو فائر آرم کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے. سر 26 نومبر کو بھی انہوں نے سیدھی گولیاں چلائی, اور کل 26 نمبر چنگی پہ بھی انہوں نے ربر بلٹس چلائیں. تو گولی چلانا جو ہے وہ ان کا جو ہے ایک عادت بن گئی ہے کہ جہاں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں اپنے حق کے لیے, اپنے حقوق کے لیے, یہ ان پہ سیدھی فائر کرتے ہیں. 26 نومبر کے بعد بھی مریدکے میں یہ ہوا. کل جو ہے کل جان لیوا گولیاں نہیں چلائی گئیں, ایسے ہی نا آپ خود ویریفائی کر رہے ہیں کہ وہ ربر بلٹس تھی؟ نہیں, میں نے تو شروع میں ربر بلٹس کہہ دیا. سہیل آفریدی صاحب نے آج کیا کہا سنیے گا ذرا. رویہ آپ نے دیکھا پولیس کا, اینٹی ٹیررسٹ سکواڈ والے ایک صوبے کے پوری کیبنٹ, تمام پارلیمنٹیرین, MPs, MNAs, ان کو روکنے کے لیے بندوقوں میں کارتوس ڈال رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ منتخب نمائندوں کو ڈنڈے دکھائے جا رہے ہیں, ہمارے پارلیمنٹیرین پر سیدھی گولیاں چلا رہے ہیں. خیبر پختونخوا کی عوام دیکھ رہی ہے کہ ان کے منتخب نمائندوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. وہاں پر بھی میں نے ان پولیس آفیسرز کو کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, نفرتیں بڑھا رہے ہیں, آپ کا مقصد پاکستان کو توڑنا ہے کہ جوڑنا ہے. اگر فرض کرے یہ رویہ جاری رہا تو نفرتیں بڑھیں گی, جب نفرتیں بڑھیں گی تو نقصان پاکستان کا ہوگا. اب آپ شفیع صاحب یہ پورے سینٹنس کی سٹرکچرنگ ذرا دیکھیں. خیبر پختونخوا کے منتخب نمائندے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان پہ گولیاں چلائی جا رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں. آج اب آپ پروگرام میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ربڑ کی گولیاں تھیں. سر ربڑ کی گولیاں چلانے میں اور ربڑ کی گولیاں چلانے میں اور لائیو فائر آرم میں خدا کے لیے بہت فرق ہوتا ہے. سر نہیں منصور صاحب, میں تو شروع میں ہی ربر بلٹس کی بات کی. سر آپ کی بات نہیں کر رہا میں, شفیع بھائی آپ کی بات نہیں کر رہا میں, آپ کے وزیر اعلیٰ کی بات کر رہا ہوں.
لیکن مجھے تھوڑی سی آج شکایت منصور صاحب آپ سے ہو رہی ہے کہ آپ اس پہ بات نہیں کر رہے کہ سی ایم کا راستہ کیوں روکا گیا, کیوں 144 لگایا گیا, کیوں لوگوں پہ ربر بلٹس چلائی گئی. آپ نے میرا پہلا سوال کوثر کاظمی صاحب سے نہیں سنا تھا. آپ اور کوثر کاظمی صاحب اس وقت ایک ہی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے, ایک ہی اسپیکر سے دونوں کو آواز آ رہی ہے. کوثر کاظمی صاحب سے میری لائن آف کوسچننگ کس بات کے اوپر تھی؟ نہیں, آپ کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ آپ ایک الیکٹڈ سی ایم کو کیسے روک سکتے ہیں. آپ نے اور کیا کہا ہے؟ بات کی, آپ نے روکنے کی بات نہیں کی. نہیں, میں نے اور کیا کہا ہے؟ میں نے ان کو بیٹھ کے پوری ایگزامپلز تک دی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اگر خیبر پختونخوا میں ایسا ہی ہو تو کتنا غلط امپریشن جائے گا, اور میں کیا کروں. سر بات یہ ہے کہ جس مریم نواز آپ ذکر کیا تو آپ نے ہی ایک ویلاگ کیا ہے کہ جو سترہ پنجاب تھا, فیصل آباد جو ایک ضلع ہے, وہاں پہ تو 1 ارب کی کرپشن کی کہانی کا آپ نے ذکر کیا. یہ تمام پنجاب کا جب آڈٹ ہوگا تو یہ کھربوں کی جو ایک ڈاکہ ڈالا گیا ہے یہ بھی واضح ہو جائے گا. اب میڈم جو ہے اس وقت باکو میں ہے جہاں پہ تندور کی روٹیاں وہ لگا رہی ہیں. اب وہاں سے میرے خیال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا گھر اپنا چھت کا ایک کوئی آئیڈیا وہاں سے لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ یہ جو 17 پنجاب تھا یہ تو برازیل سے آیا تھا. تو اب باکو سے جو سکیم لے کے آ رہے ہیں اس پہ کتنے کھربوں روپے کا گپلا کیا جائے گا وہ بھی قوم کے سامنے آ جائے گا. یہی وہی رویہ ہے کہ ایک صوبے کی سی ایم کے پاس 500 سٹریم گلف کا جہاز ہے اور دوسری سی ایم کا پاسپورٹ بلاک ہے. پھر ایک سی ایم کے لیے خزانے کی منہ کھولے گئے ہیں, دوسری سی ایم کے لیے اپنا حق جو NFC کا ہے وہ نہیں دیا جا رہا. پھر گندم کی ترسیل, گندم جو ہے وہ ڈیپینڈ ہم کرتے ہیں پنجاب پہ, تو وہ اس کی ترسیل بند ہے. گیس ہماری ہے تو اس گیس سے پنجاب کے انڈسٹریز چل رہے ہیں. گندم پنجاب کی ہے لیکن ہمارے ملز اس گندم کی وجہ سے بند ہے. یہی وہی رویہ ہے جس کے خلاف ہم سراپا احتجاج ہیں. 2 جون کو آپ دوبارہ دیکھیں گے کہ سی ایم آفریدی صاحب اڈیالہ آئیں گے, اور اگر انہوں نے دوبارہ روڈز بند کیے, دوبارہ یہی رویہ رہا ان کا, تو ہمارا جو رد عمل ہوگا وہ کافی سخت ہوگا. یہ آپ سن رہے ہیں کوثر صاحب, یہ آپ نے ساری گفتگو سنی, آپ نے دیکھ لیا. جو مریم نواز صاحبہ کا جہاز ہے وہ بھی ذکر ہو گیا, ان کا جو پاسپورٹ بلاک ہے وہ بھی ذکر ہو گیا. اب آپ اس کے آپٹکس دیکھ رہے ہیں, یہ آپٹکس کیا جا رہے ہیں پورے پاکستان میں. کتنی خوبصورتی سے شفیع نے اپنا KP کے مخالف جو بیان دیا اس کو لیفٹ کیا ہے. آپ کو مزہ نہیں آیا سن کے جواب کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ میڈیا ٹاک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بندہ جو میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے نا, اس کے شولڈر میں ابھی بھی گولی ہے, یعنی ربڑ کی گولی سکن کو پار کرتے ہوئے باڈی کے اندر موجود ہے. وہ الفاظ آپ نہیں سنا سکے, یہی الفاظ تھے سہیل افریدی صاحب کے کہ وہ بندہ جو ہے اس کے شولڈر میں ابھی بھی گولی ہے. اب ربڑ کی گولی ایسے تو نہیں رہتی شولڈر کے اندر. اب ٹوٹلی ڈیفرنٹ بیان دیا ہے شفیع جان نے. مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے, شکر ہے وہ 26 نومبر والا واقعہ نہیں کہا, یہ واقعی ربڑ کی گولیاں مان کے بھائی بیٹھا ہوا ہے. زبردست بات کی, اپریشیٹڈ سر. تو جہاں تک مریم نواز کی بات ہے نا سر, ان کے کندھوں پہ ریڈیو پاکستان پہ حملہ نہیں ہے. جو بلوائی جتھے ہیں ان کو لیڈ نہیں کیا انہوں نے, ان پہ مصیبتیں آئیں, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نظر آئیں, والد کے لیے کوشش کرتی رہیں, ان کو ملی سزاؤں کے خلاف بولتی رہیں, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ سرکاری اور نجی املاک پہ چڑھ دوڑی ہوں اور حملہ کیا ہو. تو یہ فرق ہے 2 وزرائے اعلیٰ میں. سہیل افریدی صاحب کے اوپر سانحہ 9 میں کا معاملہ, ریڈیو پاکستان کے معاملات ابھی بھی قائم ہیں. اگر اس میں ان کا پاسپورٹ بلاک ہے تو ہے. اب ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ یہ کام کریں یا ایسے بندے کو یہ منصب سونپے ہیں جس کی معاملات مشکوک ہوں قانونی طور پہ. اب جہاں تک یہ بات ہے جی 17 پنجاب کی, تو آپ کے ینگ ڈاکٹرز نے آج پشاور میں سہیل افریدی صاحب کے کہنے پہ کہ آپ ثبوت دے کرپشن کے, انہوں نے دے دیے. انہوں نے پریس کانفرنس کی اور ثبوت دیے, آپ لیں ایکشن. جب میڈم کی اپنی ٹیم نے 17 پنجاب کے حوالے سے جس کرپشن کا حوالہ دے رہے ہیں شفیع جان, وہ میڈم کو رپورٹ ملتی ہے تو وہ فوراً اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے معاملہ اینٹی کرپشن کو دیتی ہیں. یہ انیشیٹو ہماری چیف منسٹر کا ہے, اور تمام منصوبے جو ہیں ان کے اندر شفافیت کو برقرار رکھتے ہوئے ایسی ٹیمیں بنائی گئی ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ان کو رپورٹ کرتی ہیں. جہاں پہ کوئی بدعنوانی ہوتی ہے اس کو فوری طور پر ایڈریس کیا جاتا ہے. آپ کے ینگ ڈاکٹرز وہاں پہ چیخ رہے ہیں, آپ کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہو رہا, مطالبہ بھی آپ کا تھا ثبوت کا, انہوں نے دے دی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تو فرق واضح ہے نا, اس کو آپ کیسے, مطلب اس میں آپ کیسے فرق کریں گے. جہاں تک بات ہے اسلام آباد جانے کی بھائی, تو اسلام آباد آپ کو کیوں جانے دیا جائے؟ ریاست پاکستان ہے نا, حکومت ہے, آپ کل حکومت میں ہوں گے, آپ لگائیں دفعہ 144 لوگوں کی املاک کے تحفظ کے لیے یا کوئی بھی وٹ ایور ریزن بیہائنڈ,
وہ آپ کا حق بنتا ہے. اب یہ حکومت ہے, آپ نہیں مانتے, آئین پاکستان کو آپ نہیں مانتے, جو سہیل افریدی کا ساٹ آپ نے چلایا وہ میڈیا ٹاک کا, اس میں وہ جو بات کر رہے ہیں اور وہ بات جو انہوں نے ایس ایچ او سے کی, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان کو جوڑتے ہیں آپ توڑ رہے ہیں. انہوں نے بار بار ایک ہی بات کی, ریپیٹڈلی یہ بات کی کہ بھائی پاکستان کو توڑنا چاہتے ہو, پاکستان کو توڑنا چاہتے ہو, تو یہ تو نہیں ہونے دیں گے ہم. آپ کا لیڈر کہتا ہے بھارت کے ساتھ امن ہو جائے تو ہم ایٹمی اثاثے ختم کر دیں گے. آپ آتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی کے پی پاکستان کو گیس دیتا ہے, کے پی پاکستان کو بجلی دیتا ہے, کے پی پاکستان کو پانی دیتا ہے. بھائی کے پی از پارٹ آف پاکستان یار, کیوں آپ فرق کر رہے ہیں, صوبائیت کارڈ کھیل رہے ہیں؟ کے پی کوئی پاکستان سے باہر تو نہیں ہے. اس آئین میں جب مینشن ہے منصور صاحب کہ جس کے پاس جو بھی وسائل ہے, پہلا حق اس صوبے کا ہے. ہم جتنی گیس پیدا کر رہے ہیں ہماری کنزمپشن اس سے بہت کم ہے, ہم 3 گنا زیادہ گیس پیدا کرتے ہیں. ہم اپنی ہی استعمال کا کروڈ آئل پروڈیوس کرتے ہیں, لیکن وہی گیس ہمیں نہیں دی جاتی. بس شفیع میں یہی کہہ رہا ہوں نا, پھر کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ تحریک طالبان افغانستان ہو یا تحریک طالبان پاکستان ہو, کیوں وہ آپ کے ایم پی اے سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں, اغوا برائے تاوان والے بندے کو روکتے ہیں اور معذرت کرتے ہیں؟ مطلب گٹس جو ہے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ کیوں نہیں, ایک سیکنڈ منصور, ایک سیکنڈ, آپ کیوں نہیں, بھائی سنیں تو صحیح نا, آپ ضرور کیجئے گا, میں اس پہ بات کروں, آپ ضرور کیجئے گا. آپ کیوں نہیں بجلی چوری روکتے کے پی کے اندر؟ آپ کیوں نہیں باقی جو معاملات ہیں, سمگل گاڑیاں, جتنے بھی وہاں پہ جرائم ہیں, ان کو روکنے پہ اپنی توانائیاں صرف کریں نا. آپ کوشش کریں اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے, آپ کریں پرامن احتجاج, آپ اٹھائیں آواز, لیکن جو آپ کے ذمہ کے پی کا جو مینڈیٹ آپ کہتے ہیں آپ کے پاس ہے, اس کو آپ بروئے کار لاتے ہوئے ان کی زندگیاں تو آسان بنائیں نا. کیوں نہیں آپ روک رہے بجلی چوری تاکہ آپ کے مسائل حل ہوں؟ چلیں ٹھیک ہے سر, مجھے اجازت دی سر, ایک ہولڈ آن, I have to go ahead. نجم صاحب, یہ ڈسکشن دیکھیں, یہ بڑی خطرناک فریکوینسی ہے جس پہ ڈسکشن جا رہی ہے بار بار. یہ ایک پولیٹیکل اختلاف ہے, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے ورک کام کے حوالے سے ایک دوسرے کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں اس نے وہ کام نہیں کیا, ہمارے والے نے یہ زیادہ بہتر کام کیا ہے, لیکن یہ جو ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے سامنے لا کے کھڑا کرنے والی گفتگو ہے, دس از ویری ڈینجرس. اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے, میں پچھلے چند دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ خاص طور پہ صوبائیت کا جو کارڈ ہے وہ بہت زیادہ کھیل رہے ہیں. میں نے کہا پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت بند گلی میں کھڑی ہوئی ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے آگے راستہ کس طرح بنانا ہے, اور جب اس راستے کو بنانے کی بات کی جائے گی تو اس میں یہ پھر اب ہاتھ پاؤں ماریں گے. لیکن مجھے ایک آبزرور کے طور پہ میں نے اس کو دیکھا منصور صاحب کہ جب یہ اس قسم کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کو ریلیف ملنے کی بجائے ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے, ان پر مشکلات بڑھ جاتی ہیں. تو یہ ماضی میں بھی کر کے دیکھ چکے ہوئے ہیں. یہ 26 نومبر والا احتجاج کرنے کے بعد, اس کے بعد سے لے کر جو اب تک کی صورتحال ہے, خیر ملاقاتیں تو اس کے بعد سے بند ہوئیں, اور جب یہ اس قسم کی ایگریسو لینگویج پہ آتے ہیں تو اس کے بعد ان کے لیے مشکلات, خاص طور پہ آرمی چیف کے حوالے سے جو ٹویٹ تھے, میں پچھلی جب ہم بات کر رہے تھے کہ خان صاحب کی ملاقاتیں بند کیوں ہیں, ہمیں یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ بند کیوں ہیں, کس وجہ سے بند ہوئیں. تو ان کو بھی اچھی طرح پتہ ہے, یا تو آپ کو ان معاملات کو ریزالو کرنا پڑے گا, یا اگر آپ ان معاملات کو مزید سنگین کریں گے, اس کو صوبائیت کی طرف لے کر جائیں گے, اس کو پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی لڑائی بنائیں گے, تو پھر دیکھیے پنجاب میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں سپورٹرز موجود ہوں گے, اور یہاں پر کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو عمران خان سے محبت کرتے ہوں گے, ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گے. اگر آپ پنجاب کو ٹارگٹ کریں گے تو اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ آپ خیبر پختونخوا کی پارٹی بننا چاہتے ہیں, یقینی طور پہ آپ کو وہاں پر زیادہ سپورٹ حاصل ہے اور آپ کی حکومت بھی وہاں پر ہے, لیکن اگر آپ اس چیز کو لے کر آگے چلیں گے تو دنیا بہت بدل چکی ہوئی ہے. اب آپ کو کوئی ماضی کی طرح شیخ مجیب بننے کی اجازت نہیں دے گا, آپ کو اس قسم کی سیاست جو ہے اس کا بڑا سخت جواب دے گا. میں تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو سمجھا ہی سکتا ہوں کہ بھائی اس راستے پر مزید نہ چلو, اس کو اور طریقے سے دیکھیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں منصور صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑوں کو, سیانوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے, سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. ابھی تک کی جو ان کی جمع تفریق ہے اس پر انہیں غور کرنا چاہیے. ہم نے کیا کھویا, ہم نے کیا پایا, ہم آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اس ایگریشن کے ذریعے تحریک طالبان کو سپورٹ کر کے فوج کو پریشرائز کرنے کے ذریعے کر سکتے ہیں, یہ اس میں ناکام ہو جائیں گے, اس میں کامیاب نہیں ہوں گے.